قیامت کب ہوگی، اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید اور مختلف احادیث میں قیامت کی کئی نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کی کئی نشانیاں اپنے تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم قیامت کے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو کہ تقریباً پورے ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے کہ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ چند ماہ قبل ہی بھارت کے ایک شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جن کی عمر 3 ماہ کو پہنچا تھا، تو اس کے جلد پر جریاں ظاہر ہونے لگی اور ساتھ ہی جلد بوڑھے افراد کی طرح لٹکنے لگی۔ ہر آنے والی دن کے ساتھ اس بچے میں بڑھاپے کی نشانیاں زیادہ تیزی سے ظاہر ہونے لگی۔ بوڑھے افراد کی مانند اس بچے کی اعضاء کمزور ہونے لگے اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی رہنے لگا۔ 4 سال کی عمر میں یہ بچہ 120 سال کے بوڑھے شخص کی مانند دکھائی دینے لگا۔ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں اب بچے انتہائی کمزور اور بوڑھے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کی یہ نشانی اب پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گئے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان یعنی اے عبداللہ اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اس سے قتل کر دو سوائے درخت غرقد کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم۔ اونچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایک اہم مہم چلا رہے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درخت کاشت ہو چکے ہیں اور مزید لگایا جا رہا ہے۔ غرقد یہودی کا قومی درخت ہے اور اس سے وہ اپنا پسبان شجر بھی کہتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہو گئے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارات بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ آج سعودی عرب میں بلند و بالا عمارات کی تعمیر کا یہ مقابلہ اپنی انتہا پر ہے۔ جب دبئی میں برج خلیفہ کی عمارات کو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل ہوا تو اس وقت شہزادہ الولید بن طلال نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی بلند عمارات کی تعمیر کی اور یہ عمارت تیزی سے بنتی جا رہی ہے اور آج عرب کی عمارتیں ساری دنیا سے بلند ہو چکی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ آپ دیکھ ہی رہے کہ سعودی عرب و امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مکہ اور جدہ میں سیلاب تک آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بھی سرسبز ہو رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل بھی ہو چکے اور اس کے پہاڑوں پر بھی زیادہ بارشوں کی وجہ سے سبز اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑے گی جس سے نہریں بھی نکلے گی اور وہ مزید بریالی کا باعث بنے گے اور یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کرے گے۔ کتاب الفتن مسند احمد، ابن ماجہ مسند طیالسی۔ کچھ عرصہ قبل ہی متحدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس مندر کی افتتاحی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے شیخوں نے شرکت کی ہے اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قیامت کی اور بھی کئی نشانی ایسے جو بظاہر مکمل ہو چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت قریب ہی ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو لمحات میسر ہیں انہیں آخرت کی تیاریوں میں صرف کریں۔ ہمارے ہاں کئی برائیاں اس حد تک عام ہو چکی ہے کہ ہم انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے، جیسا کہ رشوت اور زنا جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہی بن چکے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ہم میں سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا اور فرشتے حساب کتاب کے لیے آن پہنچیں گے۔ سوچئے پھر آپ کیا کریں گے؟